پاکستان میں اظہار رائے کی آزادیوں کو وقتاً فوقتاً دباؤ کا سامنا رہا ہے۔ اب ایک بار پھر صحافی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اظہار رائے پر غیر اعلانیہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے کئی کالم نویسوں نے شکایت کی ہے کہ ان کی تحریریں شائع ہونے سے قبل روکی جا رہی ہیں۔ پاکستانی صحافی وجاہت مسعود کا جنگ اخبار کے لیے لکھا تازہ کالم، جس میں انہوں نے ملک میں جاری سیاسی جوڑ توڑ کو موضوع بنایا، نہیں چھپ سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ کالم نہ چھپنا غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے اور واحد اس ادارے یعنی جنگ گروپ کے بارے میں کھل کر کہہ دیا گیا ہے کہ جب چاہیں آپ کو بالکل بند کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو باقی کچھ نہیں بچا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں مشرف زیدی کا کالم بھی شائع نہ ہوا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے بڑے ادارے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا میں بیانات کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور مفاہمت کی جو بات بند دروازوں کے پیچھے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ ملک کے اداروں کے درمیان عدم اعتماد کا ماحول ہے۔ اور ڈونیشن میں کالم نگار گل بخاری کی پشتون تحفظ موومنٹ کے ہی لیے لکھی گئی تحریر نہیں چھپی، اور اسی موضوع پر معروف قانون دان بابر ستار نے بھی اپنا کالم خود ٹویٹر پر شائع کر دیا۔ پاکستان کے کئی شہروں میں کیبل پر جیو نیوز بھی موجود نہ ہونے کی خبریں ہیں، جبکہ ملک کے اہم اداروں پر تنقید نشر کرنے پر بھی پابندی ہے۔ پاکستانی صحافیوں اور میڈیا کے نمائندوں نے اظہار رائے پر پابندیوں اور سینسرشپ کی مذمت میں ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ اظہار کی آزادی کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اخبار ڈیلی ٹائمز سے بطور ایڈیٹر منسلک صحافی اور مصنف رضا رومی سے۔ رضا، ویلکم ٹو ویو 360۔ آپ ان 82 جرنلسٹ میں شامل ہیں جنہوں نے سینسرشپ کی مذمت میں جاری کیے گئے ایک بیان پر اب تک دستخط کیے ہیں۔ آپ کے خیال میں کسی موضوع پر بحث کو دبانا یا کسی صحافتی ادارے کی سرگرمیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ بالکل ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے ایک طرح سے، جہاں پر بغیر کسی آفیشیل جو ہے ڈیکلیریشن یا کوئی ایسی ایڈوائس کے بغیر بہت سے اخبارات کو اور ٹی وی کے چینلز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فلاں موضوع کے اوپر نہیں شائع کر سکتے یا اس کو نہیں آپ لا سکتے۔ تو اسی کی وجہ سے بہت سارے کالم نگار جو ہیں انہوں نے آگے آ کر اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے گل بخاری کا ذکر کیا، بابر ستار کا کیا، مشرف زیدی کا جو مضمون ہے وہ بھی نہیں چھپا، انہوں نے بھی ٹویٹر کے اوپر شائع کیا۔ اور یہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ تھا وہ جنگ گروپ جو ہے، جو کہ جیو ٹی وی بھی چلاتا ہے، اس کا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک جو تناؤ کی کیفیت ہے، یہ اس کا شخصانہ ہے۔ البتہ ابھی کچھ ہے کہ حالات میں شاید کوئی سمجھوتا ووتا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، کچھ ایسی خبریں یہ ہے کہ جیو پارشلی بیک آن ایئر آ چکا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس حد کا تعین کس کو کرنا چاہیے کہ کیا کہا جا سکتا ہے، کیا دکھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں؟ دیکھیے، حد کا تعین تو جو ہے وہ تو پاکستان کا قانون اور آئین جو ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر صاف اظہار رائے کو لمٹ کرتا ہے۔ مثلاً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ، فوج یا اسلام مذہبی کی اسلام کی گلوری کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہی جائے گی جو تضحیک کا باعث بنے۔ تو وہ تو ایک کلیئر لائن ہے موجود، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ تو ادارے خود جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں اور جو مدیرانوں کا گروپ ہوتا ہے وہ ان کا تعین کرتے ہیں۔ یہ کوئی باہر سے حکومتی جو اہلکار ہے وہ نہیں یہ کر سکتے، مگر ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور ابھی تو حالانکہ ملک میں جمہوریت بھی قائم ہے اور جو ہے باقی ادارے بھی فنکشن کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ایک بہت ہی انوکھا قسم کا طریقہ اپنایا گیا جہاں پہ جیو کو ویسے تو بند نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، جیو کو بند کرنا ہے تو پیمرا جو ہے الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی جو ہے وہ اس کی آرڈر دے سکتی ہے کہ فلانا چینل فلانے وقت کے لیے بند ہو جائے، مگر ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا، بلکہ کیبل آپریٹرز جو تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جیو کی نشریات جو ہیں اپنے کیبل نیٹ ورک پر نہیں دکھانی۔ اسی وجہ سے کئی ہفتے جو ہے جیو کے تمام تر چینلز جو ہیں بیشتر علاقوں میں پاکستان میں نہیں دکھتے۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ کچھ جگہ اس کی پارشلی اس بیک آن ایئر اور بات چیت چل رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مذہب کی بات کی، اب ریاستی اداروں پر تنقید کرنا کیا یہ بھی حب الوطنی کے منافی ہے؟ کیا اگر آپ کسی ریاستی ادارے پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
जी, मेरे ख़्याल से देखा गया क्योंकि कल्चर है हमने बहुत सारे हमारे ऐसे इदारे हैं जिनको कि एक होली काऊ या मुक़द्दस गाय का स्टेटस दे दिया गया है। मसलन अदलिया और फ़ौज उसमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं और जबकि उसके बरक्स पार्लियामेंट और सियासतदान जो हैं उनकी खुल्लम-खुल्ला 24 घंटे जो है किरदारकुशी जो है वो एक वतीरा बन चुकी है। तो मेरे ख़्याल से ये बैलेंस की ज़रूरत है, तनकीद करना तो बिल्कुल भी मुहिब्बुल वतनी को रद्द करने वाली बात नहीं है, बल्कि तनकीद तो इसीलिए करते हैं ना सहाफ़ी या मीडिया के इदारे के ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके। अगर अदलिया के फैसले कंट्रोवर्शियल होते हैं या उनमें कोई सुख़म रह जाता है, तो उनकी निशानदही करते हैं, माहिरीन भी करते हैं और उस बात को आगे लेकर आया जाता है। अभी आपने देखा कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में बहुत सारे अदालती फैसले हुए हैं जिनको कि बहुत उनके ऊपर जो इंडिपेंडेंट माहिर कानून हैं, उन्होंने भी तनकीद की है। तो जी ये रज़ा, बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी बेहतर हुई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हालिया रिपोर्ट में 2016 की निस्बत 2017 में पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी की सूरत हाल ओवरऑल बेहतर हुई है। तो आपका ख्याल है कि ये अगर सहाफ़ी बोलेंगे और इस तरह के बयानात जैसे कि जारी किया गया तो इसमें मदद मिलेगी? क्विकली बता दीजिएगा। जी, क्विकली यही बात है कि हालाँकि हालात बिल्कुल बेहतर हुए हैं वायलेंस के हिसाब से क्योंकि पहले तो पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे उनको फिजिकली अटैक किया गया, बहुत सारों को बिल्कुल। मार भी दिया गया। वो उस लिहाज से तो बेहतर हुआ है। मगर ये जो इस तरह की सॉफ्ट किस्म की अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप होती है, ये बिल्कुल भी मीडिया की आज़ादी के लिए अच्छा नहीं है और मीडिया के पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सबसे बड़े चैनल को या उनके अखबारात को मज़ल करते हैं, तो फिर बाकी लोग भी तो कहते हैं ना कि यार हमारा क्या बनेगा। रज़ा, तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस मौजू पे बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट।